یہ دنیا بہادروں کی دنیا ہے. جس نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے اس کا نام تاریخ میں امر ہو گیا. رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں. میرے سامنے بے شمار نام ہیں. پوری ایک تحقیق ہے, ایک ریسرچ ہے. لیکن میں آپ کو صرف 10 مثالیں دیتا ہوں, صرف 10 مثالیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب کی زبان پر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر, احد اور خیبر میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہا جانے لگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں بہادری جرت کے ایسے جوہر دکھائے تو سیف اللہ لقب ہو گیا, اللہ کی تلوار. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری جرت کے ایسے مظاہر سامنے آئے کہ کہا جانے لگا کہ جہاں سے حضرت عمر گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی وجہ سے, جرت کی وجہ سے پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہونے لگی. یہ تو دور کی مثالیں ہیں. اب قریب کی 1-2 مثالیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں, کس طرح انہوں نے جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا کہ آج تاریخ میں مائیں صلاح الدین کے نام پر نام رکھنے کو فخر سمجھتی ہیں. طارق بن زیاد کو دیکھ لیں, کس طرح انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا کہ دنیا میں نام آج بھی طارق بن زیاد کا گونجتا ہے. جبل الطارق میں گیا ہوں وہاں پر. سلطان محمد فاتح کو دیکھ لیں, قسطنطنیہ کو کس بہادری کے ساتھ فتح کیا. شہر میسور ٹیپو سلطان کس کو یاد نہیں ہے. انگریزوں کے خلاف اس طرح لڑا, جامِ شہادت نوش کر دیا. اور ان کا مشہور قول ہو گیا کہ شیر کی 1 سالہ زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اچھا, یہ چند مثالیں وہ ہیں جنہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے, شجاعت کو منوایا. 1-2 مثالیں وہ بھی دیکھ لیں جنہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو تاریخ میں ان کا نام بھی محفوظ نہیں. اندلس میں مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی. اندلس کے آخری فرمان روا کا نام تھا ابو عبداللہ. غرناطہ کے شاہی محلات ہوتے تھے. ابو عبداللہ نے بزدلوں کی طرح اپنے محلات کی چابیاں عبداللہ فرڈینینڈ اور ملکہ عزابیلہ کے حوالے کی, اور پھر آنسو بہا کے نکلنے لگا تو اس کی ماں نے اس کو غیرت دلائی کہ جس قلعے کو تو بہادروں کی طرح فتح نہیں کر سکا, اس کی حفاظت نہیں کر سکتا, آج بزدلوں کی طرح آنسو کیوں بہاتا ہے؟ خبردار آنسو اگر بہائے. اس کے بعد اسپین سے مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا. سلطنت مغلیہ کو دیکھ لیں, کتنے سو سال یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی. اور آخری فرمانرات بہادر شاہ ظفر, انہوں نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, بزدلی کا مظاہرہ کیا اور بعد میں اس کو جکڑ کر ان کے ملک سے نکال دیا, رنگون لے جایا گیا. اور پھر وہاں پر آہیں بھرتے ہوئے انہوں نے اذیت ناک قسم کی موت مرے. اور یہ ان کا مشہور تھیل تھا کہ کتنا بدنصیب ہے ظفر, کوہ یار میں 2 گز زمین بھی نہ ملی. جنہوں نے تاریخ میں غداری کی, جنہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا, تاریخ نے ان کے نام بھی محفوظ نہیں کیے. اب آ جاتے پاکستان کی طرف. پاکستان میں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے بے شمار لوگ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ میں گئے اور پرچی سب کے سامنے پھاڑ کر پھینکتے ہوئے آگے کہ مجھے اپنے ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اور پھر یہ جرت کے ساتھ کہا کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے, گھاس کھا لیں گے, لیکن ایٹم بم بنا کے دم لیں گے. انہوں نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی اور موت کے پھندے پر چڑھ گئے. اتنا عرصے بعد بھی آج ذوالفقار علی بھٹو کا نام تاریخ میں زندہ ہے اور لوگ جرت اور بہادری سے اس کا نام لیتے ہیں. قصہ مختصر, پاکستان کے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب کو دیکھ لیں. 1 سال پہلے انہوں نے کس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا. وہ انڈیا جو پاکستان پر بے شمار جنگیں مسلط کر چکا ہے, ہر وقت پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا. پاکستان کے وجود سے ہی انہوں نے پاکستان کو نہیں مانا تھا. ان کو 8 مئی کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کے بعد دنیا میں وہ سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہا. مودی کو ایسی پھینٹی لگی ہے
کہ اس کے بعد دبکا بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کا ڈنگا چہار دنگے عالم میں بج رہا ہے۔ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں شدت پسند گروپوں نے پاکستانیوں کا جینا حرام کر دیا تھا، تاجر اغوا ہو رہے تھے، دہشت گردی عروج پر تھی۔ اس طرح دہشت گردی پر قابو پایا، دہشت گردوں کے ایسی پٹائی کی کہ پاکستان میں امن ہو چکا ہے۔ افغانستان سے دہشت گرد گروپ آ رہے تھے اور یہاں کاروائیاں کر رہے تھے، جس میں تاجر، علماء، مساجد، اسکول، ہر ایک اس کی لپیٹ میں تھا، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ وہاں جا کر اس طرح بہادری کے ساتھ پٹائی کی، ایسے للکار دی تو پاکستان میں امن ہو چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا اور اس کے بعد ایران نے عرب ممالک پر حملہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جنگ چھڑ چکی ہے، تیسری عالمی جنگ بننے جا رہی تھی، لیکن اس طرح سفارت کاری کی کہ یہ جنگ کا خاتمہ ہونا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی معیشت جو رک چکی تھی چل پڑی ہے۔ ٹرمپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی باندھنے والا نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے ٹرمپ کو ایک قسم کا باندھ دیا ہے۔ نیتن یاہو کسی کے کنٹرول میں آنے والا نہیں، ہر ایک پر، عرب ممالک اسے کانپتے تھے، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت نیتن یاہو کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہر طرف سے اس کو گھیرا جا چکا ہے۔ پاکستان جو دنیا میں دہشت گردی، غربت، 2 نمبری کی علامت بنتا جا رہا تھا، اس وقت پاکستان کا نام امن، سلامتی، اخوت، بھائی چارے کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ عاصم منیر اپنی بہادری اور جرت کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل کر چکا ہے۔ پیغام اس ویڈیو کا یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، بزدلی نہیں دکھانی، ابو عبداللہ کی طرح بزدلی نہیں دکھانی، بہادر شاہ ظفر کی طرح بزدلی نہیں دکھانی۔ آپ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ نے صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، سلطان محمد فاتح اور سید عاصم منیر کی طرح سینہ تان کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنے عظیم سپہ سالار مسلم فاتحین کی طرح آپ نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تاریخ ہمیشہ بہادروں کی لکھی جاتی ہے، جرت کا مظاہرہ کرنے والوں کی لکھی جاتی ہے، محنت کشوں کی لکھی جاتی ہے، انتھک محنت کرنے والوں کی لکھی جاتی ہے۔ بزدلوں کو، نکموں کو، نکھٹوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔